حضور غریب نواز سرکار غریب نواز اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں، غریب نواز کہتے ہیں جب کوئی زنا کرتا ہے اور زنا کرنے کے بعد غسل کرتا ہے تو غسل کے جتنے قطرے اس کے بدن سے ٹپکتے ہیں، ہر قطرے کے بدلے میں ایک ایک سال کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ ہر قطرے کے بدلے میں ایک سال کا گناہ۔ کتنے قطرے ٹپکتے ہیں غسل کے بعد ذرا تصور میں تو لاؤ، اور جتنے قطرے ٹپکتے ہیں اتنے ہی شیاطین پیدا کیے جاتے ہیں، اور وہ سارے شیاطین قیامت تک جتنے پاپ اور جرائم کریں گے ان سب کا گناہ اس کے سر پہ ڈالا جائے گا جس کے زنا کی وجہ سے وہ شیاطین پیدا ہوئے۔ اور ایک بات مجھے اور یہاں یاد آئی، ہمارے بزرگوں نے فرمایا جو زنا کرتے ہیں اللہ ان کو لمحے کے بدلے میں صدیوں کی سزا دیتا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ زنا کاروں کے گھر میں اللہ عیبی اولاد پیدا کرتا ہے، لنگڑی لولی اندھی اولاد پیدا کرتا ہے تاکہ یہ اپنی نسلوں کو دیکھ دیکھ کر بار بار دکھی ہوں۔ حالانکہ ہر ایک کے گھر میں ایسا نہیں، لیکن 99% لوگوں کے گھر میں ایسا ہی ہوتا ہے زنا کی وجہ سے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کے گھر میں عیبی اولاد دیکھو تو اس پہ شک کرنے لگو کہ یہ بدکار لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ 1% لوگوں کے گھر میں اللہ عیبی اولاد اس لیے دیتا ہے تاکہ اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کو مقبولیت عطا کرے۔ تو یاد رکھنا، ذرا غور کیجئے، آج گندی فلموں کی وجہ سے، زنا کی فلموں کی وجہ سے، گندی پکچروں کی وجہ سے آج ہمارے لڑکے اور لڑکیاں زنا کو فیشن سمجھ رہے ہیں۔ لیکن میں ان کے سامنے یہ بات رکھ دوں، قبر میں جانا ہے، کب تک زمین پہ دندناتے پھرو گے؟ کب تک زمین پر پاپ کرو گے؟ کب تک اللہ کے غضب کو دعوت دو گے؟ کب تک اس کے غضب کو چیلنج کرتے رہو گے؟ یاد رکھنا، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زنا کرنے والوں کو قیامت کے دن جہنم کی آگ کی قمیص پہنائی جائے، جہنم کی آگ کی قمیص۔ اگر ہم پر گیزر کا کیا ہوا گرم پانی بھی ڈال دے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اور یہ رسول اللہ کا فرمان، یہ مولوی صاحب نہیں کہہ رہے، سیاسی لیڈر نہیں کہہ رہے، کوئی مقرر کی بات نہیں ہے کہ تم ہنس کے ٹال دو۔ زنا کرنے والوں کے کان تک یہ آواز پہنچے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کو قیامت کے دن جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص پہنائی جائے گی۔ اور اتنا ہی نہیں، حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا جس عضو سے انہوں نے زنا کیا ہوگا اس پر جہنم کے ہتھوڑے برسائے جائیں گے۔ اسی پہ بس نہیں، سید المعصومین کان حیا جان حیا وجہ تخلیق حیا مصطفیٰ جان رحمت نے یہاں تک فرمایا زنا کرنے والوں کی شرمگاہوں پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی۔ کیا بنے گا ان لوگوں کا؟ آج فلمیں دیکھ کر جہاں لڑکے برائی کی طرف آمادہ ہے وہیں پر لڑکیاں بھی برائی کی طرف۔ اس کو زنا کو آج فیشن کا نام دیا جا رہا ہے، زنا کو آج دوستی کا نام دیا جا رہا ہے۔ اور سن لو، زنا کرنے سے 3 مصیبتیں پہلے آتی ہے۔ نمبر 1 رزق گھٹا دیا جاتا ہے، نمبر 2 عمر گھٹا دی جاتی ہے، اور نمبر 3 چہرے پر لعنت برستی ہے، لعنت۔ جاؤ کتنے ہی قیمتی کریم اپنے چہروں پہ لگا لو، وہ لعنت کا خاتمہ کبھی کریم نہیں کر سکتا۔ اور اگر اللہ سے ڈر کے کوئی زنا چھوڑ دے، جب دل چمکے گا تو چہرے بھی چمکیں گے، اور اللہ کے خوف سے جو چہرے چمکتے ہیں وہ زمین کے اوپر بھی چمکتے ہیں، وہ جنازے کے اندر بھی چمکتے ہیں، وہ قبر کے اندر بھی چمکتے ہیں، اور میدان محشر میں خدا سے ڈر کر جنہوں نے گناہ چھوڑا ہے ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے نظر آئیں گے۔ میری قوم کے جوانوں، میری قوم
بچیاں ہو یا بچوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، جوانی بہت خوبصورت نعمت کا نام ہے جو تقریباً 16 سال سے شروع ہوتی ہے اور 50 سال تک کے چلتی رہتی ہے۔ جوانی آنے جانے کے لیے آتی ہے، ایک دن یہ جوانی کے خوبصورت لمحات چلے جائیں گے۔ میں قوم کی بیٹیوں سے بھی مخاطب ہوں، میری قوم کی بیٹیوں، آج تم بیوٹی پارلر تک جا رہی ہو، گلے میں دوپٹے کو مفلر کی شکل میں لٹکا رہی ہو، اللہ اکبر، باریک اور پتلے لباس پہن رہی ہو، اپنے دوپٹوں کو اللہ اکبر تم نے اپنا سر چھپانے کی بجائے فیشن کی طرح گلے میں لٹکانے کی کوشش کی ہے، اللہ اکبر، ہاتھوں میں چوڑیاں پہننے کے لیے کسی نا اجنبی مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دیتی ہو، مہندی لگانے کے لیے اللہ اکبر فاسق اور کافر جو ٹائٹ جینس پہن کر کے بیٹھا ہے اس کے زانوں پر، اس کی رانوں پر تک ہاتھ رکھ کر کے مہندیاں لگاتی ہو۔ یہ آج فیشن بن چکا ہے، مہندی کی کلبیں شروع ہو گئی ہے، مردوں سے مہندیاں لگائی جاتی ہے۔ میں ان مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں میرے بھائیوں، غیرت کہاں چلی گئی مسلمانوں کی؟ اپنی بیٹیاں کافروں کے جو وہ رانوں پر ہاتھ رکھ کر مہندیاں لگائے گی۔ یہ ہاتھ کتنا قیمتی عورت کا، حضور نے کتنا، یہ ہاتھ عورت اپنے پیر کے ہاتھ میں بھی نہیں دے سکتی، اپنے امام کے ہاتھ میں بھی نہیں دے سکتی، چچا زاد بھائی کے ہاتھ میں بھی نہیں دے سکتی، پھپھی زاد بھائی کے ہاتھ میں بھی نہیں دے سکتی، خالہ زاد بھائی کے ہاتھ میں بھی نہیں دے سکتی۔ علماء کی توجہ چاہتا ہوں، ان کی معلومات میں اضافہ نہیں کروں گا لیکن ان کی دعا لوں گا کہ اگر غلطی کر رہا ہوں تو میری اصلاح کریں گے۔ بہت نازک جملہ کہہ رہا ہوں، یہ عورتوں کا ہاتھ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورتیں میرے ہاتھ میں بھی نہیں دے سکتی۔ رسول اللہ سید المعصومین جس کے قریب سے کبھی گناہ گزر کے بھی نہیں جا سکتا، خطا جس کے قریب سے کبھی گزر کے بھی نہیں جا سکتی، حضور نے عورتوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ جب عورتوں نے کہا مرد مصافحہ کرتے ہیں اور اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے ٹچ کر کے اپنے آپ پہ جہنم کو حرام کر لیتے ہیں، ہمیں بھی تو اجازت دو کہ ہم اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے کر کے اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچا لیں۔ تو فرمایا لا افصح من النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ ارے جب ایک امتی نبی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیتی تو تمہارا اتنا جگر کہاں سے آیا کہ تمہاری بیٹیاں چوڑیاں پہننے کے لیے کافروں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رہی، مہندی لگانے کے لیے کافروں کے ہاتھ میں؟ عورت کو ہم نے سمجھا کیا ہے اور عورتوں نے خود کو سمجھا کیا ہے؟ آج کل کی عورتیں فلم سیریل یہی تمہارے لیے آئیڈیل ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی کو آئیڈیل نہیں بناؤ گے؟ محرم کے 3 دنوں میں امام حسین کے غم میں رونے والوں، کیا رسول اللہ کی امی جان کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل نہیں بن سکتی؟ شربت اور کھچڑا سنیت نہیں ہے، صرف اصل سنیت تو اہل بیت کا کردار ہے، اہل بیت کے نظریات ہیں۔ میں اپنی قوم کی بہنوں سے کہتا ہوں، مردوں کے سامنے بے پردہ آ جاتی، آدھی آستین کے کپڑے پہنتی ہے، پتلے کپڑے پہنتی ہے، برقعے اتنے خوبصورت پہنتی ہے کہ نہ دیکھنے والا بھی دیکھے۔ آج سے 900 سال پہلے حجت الاسلام امام غزالی نے فتویٰ دیا تھا کہ عورتیں ڈیزائن والا برقع نہیں پہن سکتی، اس لیے کہ اسلام، توجہ، اسلام برقع پہننے کا حکم نہیں دیتا، اسلام پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام نے برقعے کا حکم کبھی نہیں دیا، اسلام نے ہمیشہ پردے کا حکم دیا۔ وجہ اس لیے کہ ہر برقع پردہ بنے ضروری نہیں ہے، لیکن ہر پردہ برقعے کا کام ضرور کر جاتا ہے، اس لیے ہمارے اب پردے کا حکم ہے، برقعے کا حکم نہیں۔ 17 ہزار کے برقعے دبئی سے منگوا کر اپنی عزت نہیں بچا پا رہے ہو، اور سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان یہ ہے کہ دوپٹے پر 17 پیون لگے ہیں، اور غیرت کا عالم یہ ہے کہ سگا بیٹا بھی، سگا بیٹا سیدہ فاطمہ کے بال نہ دیکھ سکا۔ کسی نے امام حسین سے کہا حسین تیری ماں بہت نیک، کسی نے امام حسین سے کہا تیری ماں بہت نیک تھی، میں واللہ تو نے سچ کہا، کیونکہ جب میری ماں کا وصال ہوا میں صرف 7 سال کا بچہ تھا، صرف 7، سگا بیٹا، دودھ پینے والا بیٹا۔ امام کہتے ہیں جب میری ماں کا وصال ہوا
میں صرف 7 سال کا تھا. اس 7 سال کی عمر میں میں نے اپنی ماں کو بغیر دوپٹے کے کبھی نہیں دیکھا. میری ماں کا دوپٹہ کبھی سر سے ہٹا ہوا میں نے نہیں دیکھا. یعنی میں نے اپنی ماں کے بال کبھی نہیں دیکھے. 7 سال کا بیٹا حسین جیسا شہزادہ بھی کہہ رہا ہے میں نے اپنی ماں کے بال سر کے کبھی نہیں دیکھے. میری ماں اتنی نیک تھی کہ 7 سال کے بیٹے نے بھی ان کے سر کے بالوں کو نہیں دیکھا. اور دوپٹہ کیا تھا؟ دوپٹہ کیا؟ پیوندوں کا مجموعہ. پیون کا مجموعہ. ایک دن دوپٹہ اتنا پھٹا دوپٹہ کہ سیدہ پاک کا دوپٹہ اوڑھنے کے قابل نہ رہا. بہنوں کی توجہ, آپ سب کی بھی توجہ. کیا ہم اہل بیت سے محبت کی بات کرتے؟ صرف ہاتھ چومنا اہل بیت نہیں, محبت اہل, صرف نعرہ حیدر لگانا یہی محبت اہل بیت نہیں. صرف امام حسین کے نام پر چند رسومات ادا کرنا یہی محبت. اصل محبت اہل بیت تو ان کے کردار اور ان کے عقیدے اور ان کے نظریات کو اپنانا ہے. میں اپنی بہنوں کی توجہ, ہر شادی کے اندر عورتیں میک اپ کر کے جا رہی. میری بہنوں, میک اپ کرنے کی اجازت ہے مگر شادی کے لیے نہیں, شوہر کے لیے. میک اپ کر کے ولیمے میں جانے کی اجازت نہیں ہے, شوہر کے لیے میک اپ کرنے کی اجازت ہے. میک اپ منع نہیں ہے. عورتیں سج دھج کے بازار میں جا رہی, جہنم میں جاؤ گی. کسی کا کچھ نہیں, مولوی کا تو کچھ نہیں بگڑنے والا, مولوی تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے. آقا فرماتے جو عورت صرف خوشبو لگا کے گھر سے نکلتی ہے, آقا ارشاد فرماتے ہیں, اور اس کی خوشبو لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے, ایسی عورتیں قیامت کے دن زانیہ عورتوں کی حیثیت سے اٹھائی جائے گی. بچیاں کالج میں سج دھج کے جا رہی ہے, سنور کے جا رہی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جو عورتیں سج دھج کے گھر سے نکلتی ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں, قیامت کے دن اس کی چمڑی آگ کی کینچی سے کاٹی جائے. میں تو عورتوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے اتنا ترس آتا ہے کہ جو عورتیں صرف ڈانٹنے پہ رو پڑے, یہ اللہ کا عذاب کیسے برداشت کر پائے. عورتیں اتنی نازک مزاج ہوتی ہے ڈانٹنے پہ. میں نے کئی بار تجربہ کیا کہ کبھی بدبو کی جگہ سے گزرنا ہو رہا ہے تو مرد نارمل چل رہے ہیں, لیکن بدبو عورتیں اتنی نازک مزاج ہوتی ہے, اللہ ان کی نزاکت کو اور بڑھا دے. اتنی نازک مزاج کہ مرد بدبو میں نارمل چلتے, عورت فوراً کپڑا رکھتی. مجھے بتاؤ میری بہنوں, ہنسنے کی بات نہیں, جب تم گٹر کی بدبو برداشت نہیں کر پا رہی ہو تو تم جہنم کی بدبو کیسے برداشت کر پاؤ؟ جب تم کسی کی ڈانٹ برداشت نہیں کر پا رہی ہو تو وہ بڑے بڑے وہ ہتھوڑے جو جہنم میں اللہ نے تیار کر رکھے ہیں, حدیث پاک میں آتا ہے جہنم کا ہتھوڑا اتنا بڑا ہے کہ تمام جنات اور انسان مل کر بھی اس ہتھوڑے کو اٹھا نہیں سکتے, جس سے عذاب دیا جائے گا جہنمیوں کو. یہ حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بات دور نکل گئی, میں بات سمیٹتے ہوئے کیا عرض کر رہا تھا. سیدہ کائنات کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ایک دن, استعمال کے قابل نہ رہا. تو مولا علی نے وہ دوپٹہ دیکھا تو کہنے لگے سیدہ آپ کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ہے کہ یہ پہننے کے قابل نہیں ہے. لیکن یہ بات بھی بڑی ہے, اتنا دوپٹہ پھٹنے کے بعد بھی سیدہ نے مولا علی کو نہیں کہا کہ مجھے دوپٹہ لا کر دو. مولا کائنات کہتے ہیں فاطمہ جیسی عورت قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس نے پوری زندگی مجھ سے کوئی فرمائش ہی نہیں کی, پوری زندگی مجھ سے کوئی کچھ نہیں مانگا. مولا علی کہتے ہیں پوری زندگی مجھ سے کچھ نہیں مانگا, کبھی فرمائش نہیں کی, اس لیے کہ فاطمہ مانگنے والی کا نام ہے ہی نہیں, فاطمہ تو دینے والی کا نام ہے. اس لیے کہ ہمارے مسلک میں یہ ہے, ہمارے مسلک میں یہ ہے کہ جب سیدوں کو شجروں سے نہ پہچانا جا سکے, شجرے خلط ملت ہو جائیں اور ہر کوئی صاحب شجرہ بننے لگے تو صوفیہ کہتے ہیں جب سیدوں کو شجروں سے نہ پہچانا جا سکے تو دو چیزوں سے انہیں پہچاننا, یا تو ان کی سخاوت سے پہچاننا یا تو ان کی معافی کی عادت سے
دعائیں دینے کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسل ہے کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر سیدائے کائنات۔ ارے جس کے بیٹے اتنا دیتے ہیں کہ لوگ لے لے کر کہتے ہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے آلات۔ نینوا والو، یہ کتنے نمبر کا بیٹا ہے سیدہ کا؟ کتنے نمبر کا بیٹا ہے؟ سیدہ فاطمۃ الزہرا، ان کے بیٹے امام حسین، ان کے بیٹے امام زین العابدین، ان کے بیٹے امام محمد باقر، ان کے بیٹے امام محمد جعفر الصادق، ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم، ان کے بیٹے سید محمد ادریس، ان کے بیٹے سید ابراہیم، ان کے بیٹے سید عبدالعزیز، اور ان کے بیٹے سید عبدالعزیز کے سید نجم الدین، ان کے بیٹے سید غیاث الدین، اور ان کے بیٹے سیدنا معین الدین غریب نواز۔ جب اتنے بعد کا بیٹا اتنا سخی ہے تو اس کی اوپر کی دادی کتنی سخی ہوگی؟ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسل ہے کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، اور بھیک مجھ کو بے طلب دیا، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ زمانے میں جو کچھ خیرات بٹ رہی ہے وہ سیدہ کی چکی چل رہی ہے تو خیرات بٹ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرماتے مولا کبھی فرمائش نہیں کی سیدہ نے، کچھ فرمائش، کبھی فرمائش۔ آج تو عورتوں کا حال یہ ہو گیا، ہر شادی پہ نیا ڈریس چاہیے، نہیں ہے پڑوسن کو ملا مجھے بھی چاہیے، اس کو ملا۔ میری بہنوں، ڈریس اور زیور کے چکر میں تو تم تباہ ہو، آخرت کی فکر کرو۔ ڈریس تو نچنیوں کو اور زیور تو نچنیوں کو بھی مل جاتے، قبر کی فکر کب کرو گی؟ میں اپنی بہنوں سے مخاطب ہوں، قبر کی فکر کب کرو گی؟ فرمایا کبھی سیدہ نے فرمائش، بلکہ بات پہ بات نکلتی ہے۔ سہیل باپو نے ذکر چھیڑا سیدہ کا، تم بات پہ بات نکلی تو ایک بات مجھے یاد، اتنی بھی فرمائش کبھی نہیں کی کہ آج گھر میں آٹا نہیں، آج تیل نہیں ہے گھر میں، کبھی نہیں کی۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اس طرف بات چلی گئی ہے تو میں اس طرف پیش کروں، آپ کو پتہ چلے گا۔ ضرور ضرور۔ مولائے کائنات جنگ میں مصروف تھے، جنگ کی مصروفیات تھی، توجہ عرض کر سکتا ہوں نا؟ جی جی۔ آپ تھک تو نہیں گئے نا؟ سردی میں مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں نے جلدی گفتگو ختم کرنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کی امت کا خیال کرنا ہم پہ لازم ہے۔ جب نماز مختصر کی جا سکتی ہے لوگوں کا خیال کر کے، اللہ، تو تقریر کیوں لمبی کریں؟ موسم اچھا ہوتا ہے تو پھر ہم بھی کھلتے ہیں، لیکن ٹھنڈی کا موسم ہے، بوڑھے بچے سبھی ہیں۔ بہرحال چلیں بات اب میں اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے کروں۔ مولا علی جنگ کے ماحول میں ہیں، جنگ کی مصروفیت ہے، اور جنگ کی مصروفیت میں اتنے بیزی ہو گئے ہیں، ظاہر سی بات ہے جنگ کی مصروفیت کوئی معمولی تو نہیں ہوتی نا، جنگ کی مصروفیت اور پھر مولا علی جنگجو آدمی، بہادر آدمی، ایسا بہادر کہ میرے آقا نے کہا لا فتح الا علی، سبحان لا اللہ، سیف الا ذوالفقار۔ سبحان علی کی اللہ۔ طرح بہادر کوئی جوان نہیں ہے، اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں۔ بے شک بے جس شک۔ کی تلوار کی نبی جائے وہ ماں سبحان اللہ تعریف کرے، اور جس کی بہادری کی پھر وہ بہادر تو پھر اتنے بہادر تھے مولا مشکل کشا، اتنے بہادر کہ اللہ اکبر۔ مولا مشکل کشا کا حال یہ کہ اگر کسی کے پیر پر پیر رکھ دے ہٹا نہیں سکتا بندہ۔ اللہ، بڑے بہادر تھے، بڑی بہادری تھی، اللہ نے بہت بہادری تھی۔ اتنے بہادر تھے مولا مشکل کشا پاک کہ 70 لوگ جس وزن کو نہ اٹھا سکتے تھے، مولا کائنات اس کو ایک ہاتھ میں اکھاڑ لیتے، سبحان اللہ، اکھاڑا پھینکا۔ بہادری ان کا اپنا انداز تھا۔ اتنے بہادر تھے کہ جس کو جہنم تک پہنچاتے تھے ٹیڑھا ترچھا نہیں کاٹتے تھے، وہ برابر برابر کاٹتے۔ اللہ اللہ، اس میں بھی مولا علی حیدر۔ بہرحال تو مصروف رہے، اور مصروفیت میں تقریباً ہفتہ گزر گیا، ایک ہفتہ گزرا، اور ایک ہفتے کے بعد جب راحت ملی تو مولا پاک گھر میں آئے اور سکون سے بیٹھے،
تو سیدہ سے پوچھا کہ 7 دن کی مصروفیات تھوڑی کم ہوئی ہے تو دل چاہتا ہے کہ آج کچھ کھائیں، آج کچھ کھائیں، کیا پکایا تم نے؟ سیدہ نے کہا کہ 7 دن ہے، 7 دن سے گھر میں اللہ کی برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ جواب دیکھیں ذرا، اچھے باپوں کی اچھی تربیت ایسے ہی جملے نکالتی ہے۔ بے شک۔ جس کا بابا جانوروں کو بے مثال بنا دے، واہ، قصوہ اور یافور جہاں پہنچ کر مؤدب ہو جائیں، بے شک۔ اپنی شہزادی کی کیسی تربیت کی ہوگی ہیں؟ جس کی نگاہ انسان کو آسمان ہدایت کا تارا بنا دے، وہ نبی کا بدعہ، رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا، کیا شان کا مالک ہو۔ حضور کسی کو ایک بار گود میں لے لیں وہ بے مثال ہو جائیں۔ حضور جس کو روز روز رات و دن ہاتھوں میں لے کر کے اپنے سینے سے لگائیں، اپنی زبان چسائیں، خود ان کو بوسے بھی دیں، ان کو چومے بھی اور سونگھے بھی، اس سیدہ کی شان کو کون بیان کرے، کتنا بیان کرے۔ لیکن جواب کیا خوبصورت ہے۔ آج کل تو عورتیں ناشکری، گھر میں یہ نہیں وہ نہیں، جب سے شادی ہوئی ہے میں کبھی خوش نہیں ہوں، یہ ہے وہ، ناشکرا پن مت کرو، یہ جہنم کی نشانی اور جہنمی ہونے کی نشانی ہے۔ سیکھو، دین سیکھو۔ 7 دن سے اگر کسی کے گھر میں چولہا نہیں جلا، وہ عورت کیسا مہا بھارت مچائے گی گھر میں۔ لیکن یہ سیدہ کی شان ہے، شوہر 7 دن کے بعد پوچھتا ہے تو کہا 7 دن سے گھر میں اللہ کی رحمت ہے۔ سمجھ گئے کچھ نہیں ہے، یعنی اللہ کی رحمت ہے، رحمتیں بس اللہ کی رحمت کے سوا اور کچھ نہیں۔ اچھا شہزادوں کا کیا؟ کا روزانہ بہلاتی تھی اور پانی پلا کر کے سلاتی۔ کربلا میں بھوک اسی لیے ڈگمگا نہ سکی کہ وہ پہلا اتفاق نہیں تھا بھوکے اور پیاسے رہنے کا، بچپنے سے تربیت ہو رہی تھی۔ بے شک بے آپ شک۔ کیا سمجھتے ہیں رمضان شریف میں پہلا دوسرا روزہ لوگوں کو بھاری اس لیے پڑتا ہے کہ عادت نہیں ہوتی نا۔ جس کو عادت ہو اس کو بھوک اور پیاس کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ہاں، اور پھر یہ بھی یاد رکھیں، لوگ کہتے ہیں علی اکبر کا جنازہ اور علی اصغر کا جنازہ اٹھاتے ہوئے کیوں نہیں لرزے؟ میں نے کہا جو اپنے باپ علی کی شہادت دیکھ چکا تھا وہ اپنے بیٹے کی شہادت پر کیسے ہل جاتا؟ اس لیے کہ جس کو باپ کی شہادت نہ ہلا سکی اسے بیٹے کی شہادت کیسے ہلا سکتی؟ بے شک۔ یہ مزاج دیا گیا، مزاج دیا گیا۔ بہرحال تو بچوں کو بہلاتی رہی، سلاتی رہی، پانی پلا پلا کر 7 دن ہوئے۔ اچھا اب تو رات بھی بہت ہو گئی ہے سیدہ، سن لیں یہ گھر ہے ان کا، اب تو رات بھی بہت ہو گئی ہے سیدہ، اب تو ایک کام کرتا ہوں، میں باہر جاتا ہوں، دعا کرو کچھ کام مل جائے تاکہ میں کم سے کم 2 درہم کما سکوں۔ مولا علی مانگنے نہیں جا رہے، قرضہ مانگ لو، اس سے لے لو، اس سے نہیں 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 نہیں، وہاں بھی ہے کہ چلو میں ذرا دیکھتا ہوں کچھ کام دھام کر لیتا ہوں۔ باہر نکلے تو دیکھا کہ مدینہ منورہ میں کوئی قافلہ آیا ہوا ہے اور وہ اپنا مال اتار رہے ہیں۔ مولا علی پہنچے اور پہنچ کے کہنے لگے کہ میں تمہارا سامان اتار دوں، کتنا دو گے اس کے بدلے میں؟ کہا کہ اگر اے جوان، وہ پہچان نہیں سکے، اے جوان اگر تو نے ہمارا سامان اتار دیا ہم تجھے 2 درہم دیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، فٹافٹ سامان اتار دیا، اس میں گھنٹوں بیت گئے، اتنا سامان اتارا، 2 درہم انہوں نے دیا۔ 1 درہم کا کسی کے دروازے پر گئے، دستک دی، اور 1 درہم کا آپ نے سامان خریدا، آٹا واٹا جو بھی تھا، اور 1 درہم الگ سے رکھ لیا تاکہ ایک صبح کسی فقیر کو صدقہ کریں گے۔ 2 کمایا، اس میں سے بھی 1 صدقہ کرنا ہے، اور 1 لیا، لائے۔ اتنے ٹائم میں سیدہ نے چولہا جلایا۔ سیدہ جب چولہے میں پھونکتی تھی نا تو چولہے کا گرد و غبار سر پر اور چہرے پر آتا تھا، اور عورتیں جانتی ہیں کہ جب چولہے میں پھونکو تو واپس ذرات آتے ہیں۔ یہ سیدہ کا گھر تھا، پھونک رہی ہے، جلا رہی ہے۔ روٹی بنائی تو روٹی کتنی بنی؟ 3 روٹی بنی، اس میں جتنا آٹا آیا تھا 1 درہم میں 3 روٹی بنی۔
ایک روٹی مولا علی کو رکھ دی، ایک روٹی کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں شہزادوں کو رکھ دیا، اور ایک روٹی اپنی کنیز کو دے دیا، ایک روٹی کنیز کو دے دیا۔ اور جب مولا کائنات کھا چکے، فرمایا کہ تم نے کھایا؟ کہا کہ 3 ہی روٹیاں بنی تھی نا، ایک آپ کو دے دی، ایک میں سے 2 ٹکڑے کر کے شہزادوں کو کھلا دیا، اور کنیز کا بھی حق تھا اس کو، تو آپ، میں نے پانی پی کر کے میں نے صبر کر لیا۔ اللہ یہ 8واں دن، 8واں سیریل دیکھ کر زندگی گزارو گی تو طلاق کی نوبت آئے گی، اور سیدہ کو دیکھ کر زندگی گزارو گی تو تمہارا گھر جنت نشان بن جائے گا۔ بے شک۔ سیدہ پاک دوپٹہ اتنا پھٹا، اسی پہ بات آگے چلی تھی، بات کو پوری کرتے ہیں۔ دوپٹہ اتنا پھٹا کہ پہننے کے قابل نہ رہا، تو مولا مشکل کشا نے کہا فاطمہ تمہارا دوپٹہ پھٹ گیا ہے، یہ پہننے کے قابل نہیں رہا ہے۔ کہا کہ ہاں میں بھی محسوس کرتی ہوں۔ تو کہا تمہارے ابا جی سے طلب کر لو، وہ تو سب کو عطا کرتے ہیں۔ سیدہ نے کیا کہا پتہ ہے؟ حیا آتی ہے نا ابو سے مانگنے کے لیے، اللہ سارا جہان جس سے مانگتا ہے کہتے ہیں حیا آتی، چلو ہم چل کر تمہاری سفارش کرتے ہیں۔ گئی ہیں، جانے کا کیا تھا، بازو میں ہی گھر، ابھی بھی بازو میں ہی ہے۔ مسجد نبی میں 2 ہی حجرے بچے ہوئے، باقی سب ختم ہو گئے۔ ایک تو سیدہ کا حجرہ ہے اور ایک تو سیدہ عائشہ کا، دونوں حجرے، ابھی بھی 2 حجرے موجود ہیں۔ جو ہم تالا دیکھتے ہیں جہاں دروازہ حضور کے، حضور علیہ السلام کے مزار میں جانے کا جو دروازہ ہے، جو دروازہ ہے سیدہ کے حجرے میں لگا ہے۔ یعنی ابھی بھی حضور بتا رہے ہیں کہ ظاہر میں بھی میرے پاس آنا ہو۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرے تکبیر۔ اس عالم ظاہر میں بھی اگر میرے گھر میں آنا ہو تو سیدہ کے یہاں سے ہو کر کے آؤ۔ یعنی اب بھی کوئی منکر، گستاخ رسول، بدعتی، کیسا ہی سڑے ہوئے عقیدے والا، اگر حکومت سے اجازت لے کر حضور کے حجرے تک جانا چاہیں تو حضور کے حجرے تک جانے کے لیے دروازے سیدہ سے گزرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ یعنی بتایا جا رہا ہے ارے جب ظاہر میں سیدہ کے در کے بغیر میرے گھر میں نہیں آ سکتا تو حقیقت میں آل رسول کا دامن چھوڑ کر رسول تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اسی لیے تو سرکار نظمی نے بھی کہا تھا ملتا ہے مصطفیٰ کا در آل رسول کے طفیل۔ غور کریں، سیدہ پھر سیدہ ہے، سیدہ پھر سیدہ ہے۔ حضور کے پاس آئے، آنے کے بعد مولا نے کہا آقا فاطمۃ الزہرا کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ہے کہ پہننے کے قابل نہیں۔ آقا نے فرمایا ابھی، حضور کا انداز دیکھ، ابھی بدر و احد کے یتیموں کا حق دینا باقی ہے، میں اپنی بیٹی کو کچھ کیسے دے دوں؟ البتہ اس وقت میں فاطمۃ الزہرا کو، چونکہ بظاہر اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس اونٹ کا چمڑا پڑا ہوا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اونٹ کا چمڑا لے جاؤ اور اسی چمڑے پر فاطمہ کے دوپٹے میں پیون لگا لو۔ 16 ٹکڑے کپڑے کے تھے اور 17واں پیون اونٹ کے چمڑے کا تھا، اور وہ اونٹ کا چمڑے کا جو پیون تھا وہ بالکل سر پہ آتا تھا۔ جب وہ پیون لگا کر کے اوڑا ہے دوپٹہ، حضور آ گئے۔ بہرحال باپ تو پھر باپ ہی ہوتا ہے، واہ، باپ کتنا بھی سخت دل ہو بیٹی سے پیار کرتا ہے، اولاد سے پیار کرتا ہے۔ جس کا بابا رحمت للعالمین ہو، ساری کائنات کے لیے، سارے عالمین کے جو رحمت بنا کر بھیجا، وہ بیٹی پہ کتنا مہربان ہوگا۔ جس نے دوسروں کی بیٹیوں کی عزت بتائی اور بچائی ہو، وہ اپنی شہزادی پہ کتنے مہربان ہو۔ جب بیٹی کے سر پہ دوپٹہ دیکھا کہ دوپٹے میں 17واں پیون چمڑے کا ہے، اونٹ کے چمڑے کا، آنکھ میں ٹپ ٹپ آنسو آ گئے اور رو پڑے۔ حضور کو دیکھ کر کے مولا علی بھی روئے، مولا علی کو دیکھ کے سیدہ بھی روئی۔ تو سرکار نے ہمیں رونا نہیں، کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو؟ کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ دنیا والوں کے لیے دنیا کی نعمتیں ہیں اور محمد اور آل محمد کے لیے جنت کی نعمتیں؟ سبحان اللہ۔ میں اپنی بہنوں سے کہنا، آج جو زنا بڑھ رہا ہے، زنا اور بدکاری، بے پردگی، اس میں مہن کردار ادا کر رہی ہے۔
عورتیں پردے میں رہیں اور مرد اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کریں. تو پہلی وجہ وہ کفن چور بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ قبر میں جو منہ پھرا ہوا ہے سور اور بندر کی طرح ہے، اس کی پہلی وجہ تھی یا تو وہ شراب پیتا تھا یا تو زنا کرتا. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میرا جی نہ بھرا، ڈرا تو تھا لیکن میں نے سوچا چلو بھائی کچھ کمانا تو ہے، تو دوسری قبر کھودی. جب میں نے دوسری قبر کھودی تو میں نے دوسری قبر میں ایک اور بھیانک منظر دیکھا کہ میت سور کی طرح ہے اور جہنم کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے. تو میں نے پوچھا، میں تو وہاں حال یہ تھا کہ اس سے بھیانک منظر، سور کی شکل میت کی اور وہ بھی زنجیروں کے اندر، جہنم کی آگ کی توق اور اس کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. تو جب میں بھاگنے لگا تو غیب سے آواز آئی، سنتا جا. یہ بھی دو گناہ کرتا تھا، ایک تو یہ جھوٹی قسمیں کھاتا تھا اور یہ حرام روزی کماتا تھا، اس لیے اس کا یہ حال کیا. جھوٹی قسم، جھوٹی قسم. آج لوگ گناہ نہیں سمجھتے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں، میرے نام کو قسموں کا نشانہ نہ بناؤ. جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھاتا ہے میں اس کی 7 نسلوں کو برباد کر دیتا ہوں اور ان پہ لعنت کرتا ہوں. آج قسم کوئی معنی نہیں رکھتی لوگوں کے لیے. جھوٹی قسم. تو میں یہ جھوٹی قسم کھاتا تھا. اور یوں بھی سچی قسم بھی مت کھایا کرو جب تک جان، عزت اور مال پہ بننا ہے. مت کھاؤ قسمیں، کیونکہ جو بات بات پہ قسم کھائے اللہ اس کی روزی میں گھٹوتی لاتا ہے، اس کی روزی کو گھٹا دیتا ہے. آج لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ قسمیں کھاتے ہیں. اور پھر دوسرا گناہ حرام کمائے. آج حرام، سود، جوا، شراب کے دھندے، جوے کے دھندے، نشے بیچنے کے دھندے مسلمانوں میں بہت عام ہو رہے. میں سمجھتا ہوں کہ کیا بے غیرتی کی لعنت ہے. ایم ڈی مسلمان بیچ رہا ہے، شراب کے دھندے مسلمان، سود مسلمان. جبکہ یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ کعبے میں زنا کرنا اور سود کھانا دونوں برابر برابر ہے. جو سود کا ایک لقمہ کھائے گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. پھر بھی لوگ سود کا دھندا کر. نشہ بیچ، میں نشہ بیچنے والوں سے پوچھتا ہوں کیا تم نشہ بیچتے وقت اپنے بچوں کو بھول جاتے ہو؟ نشہ نہیں بیچ رہے ہو، موت بیچ رہے ہو. موت. دولت ہی سب کچھ نہیں ہے، مال ہی سب کچھ نہیں ہے. میرے بھائیوں دیکھ لو دنیا کا انجام. ارے حلال کمانے والے اپنی قبر میں کیا لے گئے جو ہم حرام کما کر اپنی قبر میں لے جائیں گے؟ قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، سوائے کفن کے کچھ نہیں لے جاؤ گے. ارے خود کی زمین میں دفن ہونا بھی نصیب نہیں ہوگا. دفن بھی ہوں گے تو قبرستان میں. کون سے نشے میں ہو، کس گھمنڈ میں ہو. قارون کا خزانہ اس کے ساتھ گیا، نمرود کی دولت اس کے ساتھ گئی، فرعون کی دولت اس کے ساتھ گئی، بخت نصر کی دولت اس کے ساتھ گئی. ہمارے ساتھ کیا جائے گا؟ اس لیے حرام سے بچو، حرام روزی سے بچو، حلال کی طرف آؤ. اور حرام کھلاؤ گے اپنے بچوں کو. جب حرام کھانے والے بچے جوان ہوں گے ماں باپ کے ساتھ بغاوت کریں گے. آج اگر ہمارے بچے ہمارے باغی ہو رہے ہیں، وجہ ہم نے ان کو حلال کتنا کھلایا، کتنا حلال کھلایا. جو حرام سے خون بنے گا اور گوشت بنے گا وہ باغی ہی بنائے گا. آج لوگ، میں اتنی بڑی اسکول میں ڈال رہا ہوں اپنے بچے کو کہ میرا بچہ اچھا بنے. بھائیو اچھے اسکول سے بچہ اچھا بننے میں صرف 5% بس، 95% حلال غذا. آج غذا حرام ہے. اس لیے دیکھ لو بچے ڈاکٹر بن جا رہے ہیں، ٹیچر بن جا رہے ہیں، انجینئر، ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ جا رہے ہیں. اب ماں باپ بڑھاپے میں رو رہے. کیوں؟ کھلایا کیا؟ یہ بتاؤ کیا کما کے کھلایا. اس پر ایک بات میں آپ کو بتاؤں، توجہ کرنا. حلال کیا اپنا اثر ہے. ایک بزرگ تھے، نام نہیں لوں گا اب ان کا، نام لوں کیونکہ جب کوئی عبرت کی بات بیان کرنی ہوتی تو میں بزرگوں کا نام نہیں لیتا. بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ. ان کا شمار غوث پاک کے اور غریب نواز کے بھی پیروں میں ہوتا ہے، پیروں کے پیروں میں ہوتا ہے. ان کا بیٹا تھوڑی مستی کرتا. ایک مرتبہ مستی میں ان کے بیٹے نے ایک بیشتی، بیشتی سمجھتے ہیں بیشتی،
पानी जो बेचते हैं, सुबह सुबह उसके मशकीज़े पे तीर चला दिया, उसका पूरा पानी बह गया, मशकीज़ा भी फट गया। गरीब आदमी के लिए मशकीज़ा बहुत बड़ी चीज़ थी, पानी पूरा गिर गया, मशकीज़ा फट गया। वो रोते हुए हज़रत के पास आया, हज़रत पूरे बसरा में आपका नाम है, शान है, इज़्ज़त है, मकाम है, बुलंदी है, ये आपके बच्चे ने मेरा मशकीज़ा फाड़ डाला। आपने फ़ौरन पैसे दिए, खादिम को मशकीज़ा मंगाया नया, पुराना मशकीज़ा भी दुरुस्त करवाया, दोनों मशकीज़े दिए, हलवा मंगाया, हलवा खिलाया, कहा बेटा जाओ। उसने कहा पुराना भी दुरुस्त करके दे दिया, नया भी दे दिया, हलवा क्यों? कहा हलवा जो है ना वो टूटे हुए दिल को राहत बख्शता है, इसलिए मैंने हलवा की तरह, मेरे बच्चे ने तीर चलाया, मशकीज़ा फटा तो तेरा दिल तो टूटा होगा ना, इसलिए जो वो मैंने दिल को राहत देने के लिए हलवा खिलाया। अब जो पुराना भी ले जा, नया भी ले जा, जा अल्लाह तुझे बरकत दे। अब बच्चे को कुछ नहीं कहा वो बुजुर्ग ने। याद, हम तो बच्चे शरारत करते तो उन्हीं को पीटते रहते। उनको पीटने वालों कभी अपने आप को भी पीटो, कभी अपनी किस्मत को, अपनी तकदीर पे भी गौर करो ना, अपनी करतूत पर भी गौर करो। बच्चे को कुछ नहीं कहा, घर में आए, बीवी को कहा, फरमा बरदार बीवी बताओ जब ये तुम्हारे पेट में था तो तुमने क्या क्या खाया था, लुकमा तुम्हारा कैसा था, ये बताओ बताओ। हुजूर मैंने तो हलाल के सिवा कुछ नहीं कहा। मैं तुम्हें मोहलत देता हूँ, सच बताना वरना सजा मिलेगी। बहुत गौर किया, जब जान पे बन आई, परेशान हुई तो बहुत गौर किया, कहा हुजूर बात याद आ गई, गलती हुई, बहुत बड़ी गलती। कहा क्या? कहा बसरा से कुछ ताजिर जा रहे थे, उन लोगों ने सोचा कि हम अपना माल कहीं और रखेंगे तो लोग खयानत करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, अपना सामान अपने घर में रखा और उस सामान के अंदर अंगूर का टोकरा था और ये बच्चा मेरे पेट में था, तो अंगूर की खुशबू इतनी आ रही थी, मेरा दिल चाह रहा था कि अंगूर खाऊं, और आधी रात हो चुकी थी, इजाज़त ले नहीं सकती थी, अगर बगैर इजाज़त अंगूर खाती तो हराम होता। तो मैंने क्या किया, लज्जत भी मिल जाए, चोरी भी ना हो, तो मैंने सुई ली और सुई लेकर अंगूर में चुबोया, और सुई के नाके पर जो पानी आया अंगूर का, वो मैंने चूस कर उसकी लज्जत ले ली। कहा ये इसी की नहुसत है कि तूने इतना हराम खाया ना, ये बेटा इसीलिए बदमाश और शरारती पैदा हुआ। इतने बड़े वली की बीवी अगर अंगूर का रस सुई के नाके पे अंगूर का रस कितना आता है, जब वो चूस ले तो हाल ये होता है कि बच्चा बदमाश और शरारती पैदा होता है। जो कर्जा लेकर खा रहे हैं, अदा नहीं कर रहे हैं, पूरा पूरा हड़प कर जा रहे हैं, भाइयों का हिस्सा नहीं दे रहे हैं, बहनों का हिस्सा दबा ले रहे हैं, मोबाइल चोरी करके खा रहे हैं, सूद के पैसे खा रहे हैं, हराम के पैसे खा रहे हैं, दादागिरी करके भत्ता वसूल कर रहे हैं, उनकी औलादों का क्या होगा? अगर अपनी नस्लों को बिगाड़ने से बचना है, हलाल। जिस वक्त मखदूम अशरफ जहांगीर शिमनानी हमारे मुर्शिद मां के पेट में आए और पूरे महल में खुशियों की शहनाई बजनी शुरू हुई कि मलका को खुशी दिखाई अल्लाह ने, बरसों बाद बच्चा मां के पेट में आया, तो मखदूम अशरफ के वालिद बुजुर्गवार सैयद इब्राहिम नूर बख्शी अपनी बहन को बुलाकर कहते हैं, बहन देखो अब मेरी बीवी का तुम ख्याल करना, कोई हराम लुकमा उसके मुंह तक नहीं जाना चाहिए, वरना बेटा नेक ना बन सकेगा। तवज्जो करें, ये बुजुर्गों की। आज लोग कहते हैं अल्लाह वाले क्यों नहीं है? मैंने कहा नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, तिलावत है, सब है, फिर अल्लाह वाले क्यों नहीं? तो याद रखिए, नमाज तो है मगर पेट में हलाल नहीं, रोजा तो है मगर पेट में हलाल नहीं है, दाढ़ी तो है मगर पेट में हलाल नहीं। देख लो चेक करके अपना लुकमा कितना हराम खा रहे हो। तो फरमाया, आवाज आई, ये कस्में खाता था और हराम खाता। फिर बोला वो मैं वहां से भागा, फिर मैंने तीसरी कब्र खोदी, तो जब मैं तीसरी कब्र पर पहुंचा तो मैंने क्या देखा, एक बंदा एक गुद्दी से उसकी जबान बाहर निकली हुई है कुत्ते की तरह, और उसके पूरे जिस्म में आग की कील ठोकी हुई है, कुत्ते की तरह जबान लटकी है और आग की कीलें उसके जिस्म में ठोकी हुई है। ये मंजर देख करके जैसे मैं भागने लगा तो गैब से आवाज आई, ये नहीं पूछेगा कि ये कौन था,
اس میں بھی 2 گناہ تھے. یہ لوگوں کی غیبت کرتا تھا, چغلی کرتا تھا, اور 2 لوگوں کے درمیان لڑائی لگاتا تھا, جھگڑا لگاتا تھا. اس لیے کتے کی طرح اس کی زبان لٹک گئی اور اس کے پورے جسم میں جہنم کی آگ کی کیلیں ٹھونک دی گئی. یہ قبر ہے. آج بھی لوگ غیبت کرتے ہیں. غیبت مطلب اس کے پیچھے اس کی برائی, اس کے پیچھے اس کی برائی. اور فرمایا الغیبت اشد من الزنا, کہ زنا سے بڑھ کر غیبت ہے. زنا سے برا کام غیبت ہے. اللہ اکبر. اور چگلی ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر. ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے کہا, ایک معتبر ذرائع سے بات مجھے پتا چلی کہ فلاں نے آپ کے بارے میں ایسا کہا. تو امام اعظم نے ہنس کے کہا, مجھے حیرت ہو رہی ہے, اتنے بڑے عالم ہو, غیبت کرنے والے دنیا میں کب سے معتبر ہو گئے؟ دنیا میں غیبت, کیونکہ جس نے غیبت کی نا تو پھر وہ معتبر ذرائع کیسے ہو گئے؟ اگر آج غیبت اور چگلی ختم ہو جائے, ہمارے گھر کے, محلے کے, ملک کے 90% جھگڑے ختم ہو جائیں گے. امام اعظم فرمایا کرتے تھے, مجھے امید ہے اللہ مجھے بخش دے گا. کا وجہ کہا کہ میں نے پوری زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. آج ہم غیبت میں مبتلا ہیں, چگلی میں مبتلا, لڑا رہے ہیں, جھگڑا رہے ہیں, بھائی بھائی میں لڑائی لگا رہے ہیں, اور اسی طریقے سے جو ہے وہ محلے محلے میں لڑائی لگا رہے ہیں, پیر و مرشد میں اور مریدوں میں لڑائی لگا رہے ہیں, اسی طریقے سے پڑوسی پڑوسی میں لڑائی لگا رہے ہیں, ننن بھاوج میں لڑائی لگا رہے ہیں, ساس بہو میں جھگڑا لگا رہے ہیں, اسی طریقے سے دیورانی جٹھانی میں جھگڑا لگا. یاد رہو, کتے کی طرح زبان لٹکے گی قبر کے اندر اور جسم میں کیلیں ٹھوکی جائے گی. اس پہ میں اب زیادہ نہیں کہتا, چونکہ وقت بھی میرا پورا ہو رہا ہے اور بہت لمبی گفتگو میں نہ کرتے کرتے کر چکا. آخری میں 2 باتیں اور سن لیں, لیکن یہ بات میں آپ کو کہہ دوں, غیبت اور چگلی سے بچو. چگلی, مجھے یہاں ایک پیارا واقعہ یاد آیا امام غزالی کا. امام غزالی سورہ یوسف کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے, بہنیں دھیان سے سنیں, آپ سب بھی سنیں, ہائے اچھے سے سن رہے ہو اور سنو اچھے سے. عورتیں غیبت چگلی زیادہ کرتی. عورتوں کا حال یہ, ہنسنے کی کوئی بات نہیں, یہ کسی دل جلے کی فریاد ہے. 4-6 ملے گی, اس کی خوب برائی کرے گی, اور آخری میں ہٹتے ہٹتے کہے گی اللہ توبہ استغفر اللہ. جان دو بھائی, اس کے اعمال اس کے ساتھ, اپنے اعمال اپنے ساتھ. اپنے تو کسی کی غیبت نہیں کرتے, تو اب تک کیا کر رہی تھی؟ بعض عورتیں تو کہتی اللہ توبہ میری بہن, میں غیبت کرنے کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں, میں تو بتانے کے لیے کروا رہی. یہی تو غیبت ہے. ایسی رابعہ بصری بنتی ہے گناہ کرنے کے بعد بھی کہ جس کی کوئی حد نہیں. اللہ کی پناہ, عورتوں کو دین سیکھنے کی ضرورت زیادہ. ایک عورت اگر دین سیکھ لے, 4 مردوں کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے. عورت دین سیکھ لے, باپ کو سنوار سکتی ہے, بھائی کو سنوار سکتی ہے, بیٹے کو سنوار سکتی ہے, شوہر کو سنوار سکتی ہے. اور ہمارے یہاں سب سے زیادہ کمزوری دین کے معاملے میں عورتوں میں ہے. بہرحال, تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو بہت مارا پیٹا اور کنویں میں ڈال دیا, اور بکری کے بچے کو ذبح کیا, اور اس کے خون میں کرتا لت پت کر کے لے کر آئے, اور ساتھ میں ایک بھیڑیا بھی پکڑ لیا. بولے ابا بھائی کو بھیڑیا کھا گیا, اور یہی کمبخت بھیڑیا تھا, اس نے کھایا. حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تو آپ روتے روتے ہنس پڑے, کہنے لگے کتنا ہوشیار تھا نا وہ بھیڑیا, کہ پورا یوسف کھا گیا اور کرتا بھی نہیں پھٹا. انسان کو کھائے گا تو پہلے کرتا پھٹے گا نا, کرتا صحیح سلامت. اور وہ روتے ہوئے آئے, ہم نہ تھے, ہم نہ تھے, ہم نہ تھے. اسی لیے امام غزالی کہتے ہر رونے والے پر اعتماد مت کرنا, کیونکہ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی روتے ہوئے ہی آئے تھے. آپ کہیں گے کیا رونا برا ہے؟ میں نے کہا برا نہیں ہے, رونا برا نہیں ہے. رو یعقوب بھی رہے تھے اور رو بھائی بھی رہے تھے, دونوں کے رونے میں کیا فرق تھا؟ یعقوب کو محبت یوسف رلا رہی تھی اور بھائیوں کو رونا نہیں آ رہا تھا, وہ رونے کی ایکٹنگ کر رہے تھے. تو محرم میں بھی 2 لوگ روتے ہیں, ایک طبقہ رونے کی ایکٹنگ کرتا ہے اور ایک طبقہ محبت حسین میں روتا ہے. تو محبت حسین میں رونا عبادت ہے,
لیکن ہم نہ تھے کہ ایکٹنگ کرنا یہ خیانت ہے. ایک بات یاد رکھنا، اس لیے ہر ایک کے رونے پر پگھلنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی آئے تھے روتے ہوئے. بہرحال تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بھیڑیا کھا گیا. ہاں یہ بھیڑیا ہے، دیکھو یہ اسے نے کھایا. آپ نے روتے ہوئے کہا او بھیڑیے، میرے اتنے خوبصورت لال کو تو کیسے کھا گیا؟ تو بھیڑیے نے، حضرت یعقوب پیغمبر تھے، نبی تھے نا، ان سے بات کی. اللہ کے نبی، میں بھیڑیا ضرور ہوں، لیکن میں نے آپ کے بیٹے یوسف کو نہیں کھایا، کیونکہ مجھے معلوم ہے وہ اللہ کا نبی ہے، اور اللہ کے نبی کو کھانا جانوروں پر حرام ہے. جانور اللہ کے نبی کو نہیں کھا سکتا، مٹی اللہ کے نبی کو نہیں کھا سکتی، جانور اللہ کے نبی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو اس لیے وہ تو نبی ہے، صدیق ہے، میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ میں نے نہیں کھایا. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا جو ہوا میری آنکھوں کے سامنے، میں نے سب دیکھا. کہا بتا کیا ہوا؟ میں نہیں بتاؤں گا. بھائی لوگ تو نہیں سن رہے تھے نا یہ سب بات، کیونکہ نبی تھے یعقوب علیہ السلام. حضرت امام غزالی لکھتے ہیں یعقوب علیہ السلام نے کہا جب تیری آنکھ کے سامنے ہوتا کیوں بتاتا نہیں؟ کہا اس لیے نہیں بتاتا کہ یہ چگلی ہو جائے گی، اور چگلی اللہ کو پسند نہیں ہے. میں بھیڑیا ضرور ہوں مگر چگل خور نہیں ہوں. اللہ کو اس بھیڑیا کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کی مچھلی کو جنت میں داخل کرنا ہے، اصحاب کہف کے کتے کو جنت میں داخل کرنا ہے، تو ساتھ ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس بھیڑیے کو بھی جنت میں داخل کرنا ہے، کیونکہ اس نے غیبت نہیں کی. اگر بھیڑیا چگلی سے بچ جائے تو اللہ بھیڑیے کو جنت عطا کرے، اگر مومن چگلی سے بچ جائے تو اللہ اس کو جنت کیوں نہ عطا فرمائے. چگلی سے بچ نہیں کرنا، کسی کی ادھر کی بات ادھر نہیں کرنا، بہت خراب بات ہے، بہت بری بات ہے. 90% جھگڑے گھر کے ختم ہو جائیں گے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بتاؤ کہ چگلی نہیں کرنا. چوتھی بات کہ جب وہ کہتا ہے کہ میں چوتھی قبر پہ پہنچا تو میں نے دیکھا ایک سنسنی خیز منظر تھا کہ مردے کو آگ میں الٹ پلٹ کر رہے تھے فرشتے. اس کو سمجھانے کے لیے بتاؤں کیسے؟ جیسے مرغی تندوری بھونتے ہیں تو کیسے اس کو پلٹتے ہیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ ہنسنے کی کوئی بات نہیں. تو ایسے اس کو مردے کو آگ میں وہ تپا رہے، جہنم کی آگ میں الٹ پلٹ کر رہے تھے، اور اس کو آگ کے گوزوں سے مار رہے تھے. مجھ پر اتنی دہشت طاری ہوئی کہ میں برداشت نہ کر سکا، اور میں قبرستان سے نکل کر کے بھاگا تو غیب سے آواز آئی سن لے، یہ وہ کمبخت ہے جو نماز نہیں پڑھتا، اسی لیے اس کو قبر میں آگ پہ، جہنم کی آگ پہ. آپ تو سوچ رہے ادھر کہ مست مزے سے قبر میں سو رہے، مست مزے سے نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب بے نمازی مرتا ہے تو اس کی قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گنجا سانپ مسلط کرتا ہے جس کا نام شجاع الاقرع ہے، اور وہ اس کے جو ناخن ہے وہ لوہے کے، اور وہ جس کو ایک بار ڈسے 1000 سال تک کے اس کے اندر زہر گھومتا رہے، اور اس کی ہڈی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. شجاع الاقرع. اور جب کوئی بے نمازی ہوتا ہے تو وہ اس کو ایک بار نہیں ڈستا، فجر نہیں پڑی تھی تو ظہر تک، ظہر نہیں پڑی تھی تو عصر تک، عصر نہیں پڑی تھی تو مغرب تک، اور مغرب نہیں پڑی تھی تو عشاء تک، اور عشاء نہیں پڑی تھی تو فجر تک اس کو ڈستا رہتا ہے. اور وہ کہتا ہے میرا نام شجاع الاقرع ہے، اے نماز نہ پڑھنے والے، قیامت تک میں تجھے اسی طرح ڈستا رہوں گا. آج ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے. 10 منٹ کیوں نہیں نکالتے؟ 10 منٹ گیم کے لیے وقت نکالا، فلموں کے لیے وقت نکالا، دوستوں کے لیے وقت نکالا، سب کے لیے. مرتے وقت سب سے زیادہ تکلیف بے نمازی کو ہوتی. جہنم میں سب سے دردناک عذاب بے نمازی کو دیا جائے گا. بلکہ یہاں تک میرے آقا فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. پھر وہ کہتا ہے میں تو بھاگ رہا تھا لیکن میں نے سوچا ایک قبر اور کھود لوں، ہو سکتا ہے کچھ کام بن جائے. جب میں نے 5ویں قبر کھولی تو میں نے کیا دیکھا کہ قبر تا حد نگاہ کشادہ تھی. اس میں باغ تھے، نہریں تھی، اور ایک خوبصورت جوان سفید کپڑے پہن کر کے ایک دم خوشی خوشی تخت پہ بیٹھا ہوا تھا. وہ 2 گز زمین نہیں ہے، اس کے اندر بہت کچھ ہے. یہ ہماری آنکھوں کا قصور ہے کہ نہیں دیکھ پاتے.
آپ تو کہیں گے یہ امین القادری کیا کہہ رہا ہے کہ قیامت تک وہ سانپ ڈسے گا، ہم تو 6 مہینے میں قبر پلٹی کر دیتے. اور تیری قبر کی پلٹی کچھ بھی ہو، یہ میرا اللہ ہے، تجھے دکھتا کچھ اور ہے، ہوتا کچھ اور ہے. اگر اللہ عذاب دکھا دینا تو دنیا ختم ہو جائے. تو اللہ عذاب سب کو دکھاتا نہیں، وہ اللہ والوں کو دکھاتا ہے یا جس کو چاہتا ہے دکھاتا ہے. سب نہیں دیکھ سکتے عذاب. تو قبر پلٹی ہو جائے پھر بھی اس میں عذاب ہوگا، تمہیں دکھ نہیں رہے. کہ کیوں نہیں دکھ رہا ہے؟ میں نے کہا میرے بھائی ہم تو اتنے اندھے ہیں کہ پوری زندگی کبھی خود کا چہرہ نہ دیکھ سکے. کبھی دیکھا اپنا چہرہ؟ دیکھا؟ بغیر آئینے کے، بغیر سبب کے اپنا چہرہ کبھی نظر آیا؟ جس کو خود کا چہرہ نظر نہ آئے اسے اللہ کا راز کیا نظر آ سکتا ہے؟ اس لیے بہت ہوشیار بننے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے نظر آئے یا نہ آئے ماننا ضروری ہے. کچھ ڈیڑھ ہوشیار ہوتے ہیں. ایک مرتبہ امام جعفر صادق تقریر کر رہے تھے، اللہ ہے نظر نہیں آتا. ایک ڈیڑھ ہوشیار ہے کہ جو نظر نہیں آتا میں اس کو نہیں مانتا. وہاں امام جعفر صادق کا ایک دیوانہ تھا جس کو بہلول کہتے. بہلول 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 کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوش مزاج، خود ہنسے دوسروں کو ہنسائے. بہلول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دانش مند، عقل مند، خوبصورت بالا. بہلول دیوانہ تھا، امام جعفر صادق کا شاگرد تھا. جیسے اس ڈیڑھ ہوشیار نے کہا نا جو نہیں دکھے میں اس کو نہیں مانتا، اس نے اٹھایا پتھر اور دیا دے سے زور سے سر پہ مارا. ہائے میرا سر، میرا سر، میرا. کیا کر دیا یہ پاگل نے؟ بہلول نے کہا کیا ہوا؟ سر تو نے مار دیا تو ہو کیا؟ درد ہو رہا ہے. کہا دکھا کدھر ہے؟ ارے درد ہو رہا ہے. ارے دکھا کدھر ہے؟ او پاگل درد ہو رہا ہے. کہا کہ تیرا فلسفہ ابھی تو نے بیان کیا نا کہ جو دکھتا نہیں میں اس کو مانتا نہیں. تو جب تیرا درد دکھتا نہیں تو میں اس کو کیسے مان لوں؟ تو اس کو پتا چل گیا کہ جعفر صادق کے دیوانے نے ایسا چوٹ دے کر کے سمجھایا کہ قیامت تک کے لیے اب سب کو سمجھ میں آ گیا. ارے نادان، جب درد چھپ کر بھی محسوس ہوتا ہے، دکھتا نہیں ہے لیکن ہے درد، ہے نا، موجود ہے نا درد. تو جب درد موجود ہے مگر دکھتا نہیں، جب درد اتنا مستور ہے تو درد کا پیدا کرنے والا خدا کی شان سے مستور ہوگا. تو دماغ نہیں لڑانے کا بہت زیادہ. کچھ چیزیں صرف اللہ رسول کی مان لینی ہو. اور یہ بات یاد رکھنا، جو چیز بن دیکھے مانو گے اس کی اپنی برکت ہے. تو بہرحال تو وہ کہتا ہے میں نے 5ویں قبر کھودی تو نہریں تھی، باغات تھے اور بالکل گلستہ کھلا ہوا تھا اور ایک بندہ تخت پہ مزے سے بیٹھا تھا. میں وہ منظر دیکھ کر مسرور ہوا لیکن اس کی ہیبت بھی مجھے جو وہ بھگانے کے لیے آمادہ ہوئی. تو میں ادھر سے بھاگنے لگا تو مجھ سے آواز آئی غیب سے، کہا ارے اس کو نہیں پوچھتا کہ یہ قبر میں اس شان سے کیوں ہے؟ لوگ تو سمجھ رہے کہ 2 گز چھوٹی سی جگہ ہے، کب کروٹ لینے کو جگہ نہیں، لیکن یہاں تو پورا گلستہ کھلا، یہاں تو پوری باغ و بہار ہے. پوچھ اس سے کہ یہ کیوں ہوا؟ تو خود ہی غیب سے آواز آئی، یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے جوانی میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی تھی، اس لیے اللہ نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا. یہ جوانی میں توبہ کا انعام ہے. بڑھاپے میں تو بھیڑیے بھی سدھر جاتے. جب کسی کے کام نہیں آتے تو پھر ہاتھ میں تسبیح لینا اور بغل میں مصلی، پھر وہ مزہ نہیں رہتا. اگر سدھرنا ہے تو جوانی میں سدھرو، سنورنا ہے تو تاش کے پتے چھوڑ دو، جوا چھوڑ دو، شراب چھوڑ دو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ فرماتا ہے جو جوان جوانی میں توبہ کرے میں اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں. ایک حدیث میں یہاں تک آیا کہ جب کوئی بندہ جوانی میں توبہ کرتا ہے تو اللہ 40 دن تک آسمان میں نور کی قندیلیں روشن فرماتا ہے اور فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں جوان نے توبہ کی ہے، جوان نے توبہ کی ہے، جوان نے توبہ کی ہے. اس خوشی میں نور کی قندیلیں روشن کی گئی ہے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، جوانی کی توبہ اللہ کا مقبول بندہ بنا دیتی ہے. بات جوانی کی آئی ہے تو یہاں تک حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو جوان حرام سے بچے
اللہ کی عبادت کرے اللہ اس کو 70 صدیقوں کا ثواب عطا کرتا ہے اور اللہ اس کو فرشتوں کے مانند قرار دیتا ہے. فرمایا جو جوانی میں حرام سے بچے اللہ فرماتا ہے وہ میرے بعض فرشتوں کے مانند ہے میرے نزدیک. اور یہ بھی فرمایا میرا حقیقی بندہ وہی ہے, میرا محبوب بندہ وہی ہے جو جوانی میں توبہ کر. جوانی کی توبہ کی بات آئی تو میں آپ سے اب صرف چند منٹ لے کر کے بتاؤں کہ جوانی کی توبہ کیا ہے اور اس کا انعام کیا ہے. ایک جوان تھا, اس کا نام عبداللہ تھا, بغداد میں رہتا تھا, خوبصورت بہت تھا, بہت نیک باپ کا بیٹا بھی تھا. نیکی کے آثار اس جوان میں بھی تھے. خوبصورتی بہرحال خوبصورتی ہوتی, خوبصورتی بہت بڑا فتنہ ہوتی ہے کبھی کبھی. وہ جوان جا رہا تھا, اس نے دیکھا ایک خوبصورت لڑکی ہے, اس سے آنکھیں چار ہو گئی. آنکھیں چار ہوئی لڑکی سے کہا تو کتنی خوبصورت ہے, تو مجھ سے ملے گی؟ اس لڑکی نے کہا رات کو ملیں گے. اس نے ملنا نہیں تھا, دامن چھڑانے کے لیے تو اس نے بہانہ کر ہی دیا, بہت نیک لڑکی تھی. جیسی شام ہوئی عبداللہ نام کا وہ جوان اس لڑکی کے گھر کے سامنے کھڑا ہو گیا. وہ تو قندیلوں کا دور تھا, لائٹ نہیں تھے, چراغوں کا دور تھا. کھڑا ہے اس جوان. اچانک کان میں اذان کی آواز آئی. عبداللہ ایسا جیسا لگتا ہے کسی خواب سے اچانک بیدار ہوا ہو, کسی نے کچوکے دیے, جھٹکا. جیسی وہ بیدار ہوا اذان کی آواز سے, اس نے اپنے من ہی من میں کہا عبداللہ مغرب کے بعد سے تو آیا ہے, عشاء کی اذان ہو گئی. اور عشاء کی اذان ہوئی تو وہ لڑکی آئی نہیں, اتنی دیر بعد بھی وہ لڑکی نہیں آئی. لیکن جیسی مؤذن نے کہا الصلاۃ خیر من النوم, تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی. میں مغرب سے عشاء تک نہیں کھڑا رہا, میں تو مغرب سے فجر تک کھڑا رہا. فجر ہو گئی, وہ ظالم حسن کی ملکہ دھوکہ دے گئی. اس کو نہ آنا تھا نہ وہ آئی. اچانک ضمیر نے کچوکے دی, عبداللہ ایک لڑکی کے لیے پوری رات کھڑا رہا, لیکن اس کے عشق میں تجھے پتا بھی نہیں چلا کہ رات کھڑا ہونا کس کو کہتے ہیں. ارے نادان, لڑکی کی بجائے اگر تو اللہ کے محبت میں عشق کے حق میں کھڑا ہوتا تو پھر تجھے کیا مرتبہ ملتا. بس یہ سوچ کر مسجد کی طرف وہ جوان گیا, خوب رویا, خوب توبہ کی, مولا معاف کر دے, تجھے چھوڑ کے کہیں اور جا رہا تھا, تجھے چھوڑ کے کہیں اور جا رہا تھا, تجھے چھوڑ کے کہیں اور. میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں, بیٹوں سے بھی, بیٹیوں سے بھی, بہنوں سے بھی اور بھائیوں سے بھی, یہ جوانی دیوانی ہوتی ہے, اس کو کسی لڑکے لڑکی کی محبت میں برباد مت کرو. آج نشہ ہو, شراب ہو, خودکشی ہو, یہ ساری چیزیں افیئر کی وجہ سے ہو رہی, زیادہ تر ناجائز تعلقات کی وجہ سے ہو رہی. یاد رکھنا, اگر دل ہی لگانا ہے تو اس سے کیوں دل نہیں لگاتے جو اللہ کا محبوب ہے. دھوکے بازوں سے کیوں دل لگاتے, کیوں کسی کے چکر میں ہو. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. وہ نوجوان خوب رویا, خوب توبہ کی, نماز پڑھی, سورج نکل آیا, اشراق پڑھی, خوب رویا, اللہ کو منایا, چاشت پڑھی. مولا اب کبھی نہیں جاؤں گا اس طرف, گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا, برائی کی طرف نہیں جاؤں گا. چاشت کے بعد جب سورج چڑھ گیا تو عبداللہ اپنے گھر کی طرف جانے لگا. تو عبداللہ نے کیا دیکھا کہ سر پر بادل سایہ کر رہے. مسجد سے بڑے میاں بھی نکلے تھے, تو بڑے میاں کو عبداللہ نے کہا اللہ والے, اے اللہ والے. بڑے میاں نے عبداللہ کو کہا اللہ والے, تو کتنا اللہ والے, تیرے سر پہ بادل سگا. بابا رات کیسے گزری وہ تو ہم جانتے ہیں, ہم کوئی اللہ والے نہیں ہیں. اس اعتبار سے جس اعتبار سے آپ کہہ رہے ہیں, ہم کوئی اللہ کے مقرب نہیں ہیں. اس اعتبار سے جس کو اللہ والا کہا جاتا ہے, ہم تو گنہگار ہیں. رات کیسے گزری ہم جانتے ہیں, آپ اللہ والے ہیں بابا. بڑے میاں خوش ہو گئے. لیکن جب دونوں کا رستہ بدلا تو بادل کا سایہ عبداللہ کے سر پہ تھا, بڑے میاں کے سر پہ نہیں تھا. بعد عبداللہ رو پڑے, روتے کا مولا میں نے توبہ کی تو تو نے میری کتنی عزت بڑھائی کہ بادل میرے سر پہ سایہ کرتا ہے. اب کبھی برائی کی طرف نہیں جاؤں گا, نیک بنوں گا, پوری زندگی تیری راہ میں گزار دوں گا. اور جب نیک ہی بن رہا ہوں تو عالم بن جاؤں, مفتی بن جاؤں,
फ़क़ीह बन जाऊं, कोई अच्छा उस्ताद तलाश कर लूं। उस्ताद ढूंढने निकले, नसीबे ने यावरी की और वो अब्दुल्ला उस्ताद ढूंढते ढूंढते उसके दरवाजे पे पहुंच गए, जिसे दुनिया इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा, काशिफुल गुम्मा, करोड़ों अरबों खरबों हनफियों के इमाम आज़म अबू हनीफा की शागिर्दी नसीब हो गई। और वो अब्दुल्ला ने इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा कि उस अब्दुल्ला को इल्म हदीस की वजह से लोगों ने अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस का, फ़िक़्ह इतना पढ़ा, इमामुल फ़ुक़हा कहा, तसव्वुफ़ इतना पढ़ा, शेखुल मशाइख़ कहा। और उसी अब्दुल्ला को दुनिया अब्दुल्ला इब्न मुबारक के नाम से जानती है। इमाम आज़म कहा करते थे, अगर क़यामत में अल्लाह मुझसे पूछेगा, ए नोमान मेरे लिए क्या तोहफ़ा लाया है, तो मैं अब्दुल्ला इब्न मुबारक को पेश कर दूंगा, उसी के ज़रिए मेरी मग़फ़िरत हो जाएगी। देखो जवानी की तौबा ने कहाँ तक पहुँचाया। इमाम बुखारी के दादा उस्ताद हैं ये अब्दुल्ला इब्न मुबारक, इमाम आज़म के शागिर्द हैं ये, सूफिया के भी उस्ताद हैं ये वो बुज़ुर्ग हैं। फ़ुज़ैल बिन अयाज़ का नाम सुनते हैं, अल्लाह अकबर, उनके भी उस्ताद अब्दुल्ला इब्न मुबारक। तो याद रखिए, जवानी में तौबा करोगे उसका इनाम ये मिलेगा। बुढ़ापे में ठीक है तौबा, मैं किसी को मायूस नहीं करता, लेकिन जवानी में नेकी के जज्बात भी जवान होते हैं, बुराइयों के जज्बात भी जवान होते। आओ सब मिल के तौबा करें अल्लाह की बात। तौबा करते हो? पहले बताओ कौन कौन तौबा करता है, हाथ उठा। माश सब कर, ऐसे नहीं, अच्छे से उठाओ। अच्छे काम के लिए हाथ उठाना अच्छी बात है। सब उठाए रखो ना भाई, ज़बरदस्ती नहीं है, जिसे करना है वही। जो तौबा करता है वो अल्लाह वाला बन जाए, अल्लाह का महबूब बन जाए। मर्दों को कहा था, लेकिन औरतों के जज्बात कितने हैं देखिए कि ख़वातीन ने भी उठाया। अल्लाह इनके भी हाथ उठाने की लाजिम। बोलो आज से तौबा करते हो? नमाज छूटेगी आज से? बोलो नमाज छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे ना इंशाअल्लाह। उठा के रखें आज, जरा हम भी देखें, फरिश्तों गवाह बनाए। नमाज छूटेगी आज से? जो इशा पढ़ के नहीं आए पहले इशा पढ़ेंगे, फजर भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हराम से भी बचेंगे, गीबत चुगली से भी बचेंगे। बोलिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।